تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے کیونکہ مجھے آگے کافی سارے سوالات ہیں آپ کے لیے. کل کی ملاقات پہ آ جائیں. کل کی جو ملاقات ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے یہ پوری ایک تحریک چلانے کی, یہ عمران خان صاحب کی اپنا یہ اسٹریٹجی ہے, اور اس میں ساتھ پھر آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سب لوگوں کے ساتھ چلیں گے, تو یہ عید کے بعد یہ کیسے چلے گی موومنٹ, اس کے کیا خد و خال ہیں؟ پہلا تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں آپ. دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل پروسیس ہے. اگر تو عوام مطمئن نہیں ہے الیکشن کے ریزلٹ سے تو وہ ثابت کریں گے کہ یہ باقی مطمئن ہے کہ نہیں ہے, اور یہ جلد سے آئین کے اندر رہتے ہوئے ٹھیک ہے, جو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ تو آپ کسی بھی ٹائم کر سکتی ہیں. الائنس کو دیکھ کے مجھے بڑی اس لیے خوشی ہوئی, میں ویسے اپنی پولیٹیکل سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں, کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں, کیونکہ میرے لیے ایک کرائٹیرین ہے, وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے فائدے میں ہے, کیا پاکستان کے چیلنجز ہے, کیا پاکستان کے نقصان میں. تو جو دنیا کے اندر USSR کو اندر سے توڑا گیا, یوگسلاویا, تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایتھنک لنگوسٹک کلچر سیکٹیرین ڈویژن ہے اس ملک کے اندر, ٹھیک ہے, اس الائنس کے اندر ماریا, اس الائنس کے اندر اب آپ ڈائیورجنٹ سیکٹیرین دیکھ رہے ہیں. آپ اگر یہاں پر محمود الجزئی اور اختر مینگل کو بھی دیکھ رہے ہیں, تو اگر آپ کے پروونشل اور پیروکیل فیلنگز والے, جب آپ رنگ, نسل اور زبان پر سیاست کرنے والے, وہ اکٹھے ہو جائیں اس پارٹی کے ساتھ جو 70% پاکستانی جس پارٹی کو چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہو جائیں, تو میں سمجھ یہ ایک بہترین گلدستہ اس کو کہہ دیں. ادروائز تو ٹھیک ہے اس میں, لیکن جو کل ملاقات ہوئی ہے شاہ فرمان صاحب, ذرا اس پہ آ جائیے نا, اس میں کیا بات چیت ہوئی ہے؟ کل سیف اللہ نیازی صاحب بھی تھے, ان کو دیکھ کے کیا آپ لوگوں کو تعجب ہوا, یا وہ پہلے سے ان کا نام تھا اس لسٹ میں؟ کیا ایسا ہوا نہیں عمران خان صاحب نے ناگواری کا اظہار کی, خبر چھپی ہے اس کی تصدیق یا تردید کر دیں؟ دیکھو کوئی ناگواری کا نہیں ہوا. ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ جو پارٹی چھوڑ گئے ہیں, مطلب انہوں نے پریس کانفرنس کیے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی جانے کی نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں کہ یہ پارٹی سے یہ نکل گئے ہیں, ان کی بنیادی رکنیت ختم کی گئی ہے. سیف اللہ نیازی کے بارے میں کہ پارٹی نے کبھی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ اس کی بنیادی رکنیت ختم ہو چکی ہے. یہ تو آپ ریکارڈ پہ رکھیں نا کہ جتنے لوگ گئے ہیں سب کے بارے میں جو فیصلہ آیا ہے سیف اللہ نیازی اس میں نہیں ہے. باقی بات یہ ہے کہ جو آپ جدھر سے بھی آپ اس کو سمجھے, لیکن فائنل اپروول تو خان صاحب دیتے ہیں, ان کے پاس جج یہ لوگ ملنا چاہتے ہیں, تو اس کو اگر آپ کہیں کہ وہ اس نے مطلب اگر وہ نہیں چاہتے, تو اگر وہ کہیں کہ میں اس بندے سے نہیں ملتا یا فلان بندے سے نہیں ملتا, تو پھر تو کوئی اس کو نہیں اجازت دے سکتا, اس کو الاؤ نہیں کر سکتا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, خام خواہ اس کو تنگل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. فاؤنڈنگ ممبر ہے, اتنے ایسے کہ ہے, ہو سکتا ہے خان کو ایکسپیکٹیشن کچھ زیادہ بھی ہو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی سے باہر ہے یا خان اس کو پسند نہیں کرتے. یہ میں نے ایسی چیز فیل نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا, جو ابھی اسٹریٹجی کیا ہے؟ مذاکرات بھی کرنی ہے, احتجاج بھی کرنا ہے, مذاکرات کرنے ہیں تو خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کے بعد کرنے ہیں, یا جب وہ جیل میں ہیں اس دوران بھی مذاکرات کرنے ہیں؟ مذاکرات ہو رہے ہیں, رابطے ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ مذاکرات ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, اس پر بات میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. میں صرف یہ جو میں نے تمہید آپ کے سامنے رکھی کہ اگر ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں, اور ہماری یہ پولیٹیکل ویژن ہے, دیکھو ماریا ہم میموگیٹ اور ڈانیکس والے نہیں ہیں, پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے پاکستان, اور ہم مضبوط فوج چاہتے ہیں, تو پھر مذاکرات آج ہو کل ہو جس کے ساتھ ہو تو وہ تو ایرریلیونٹ چیز ہے. اصل چیز ہے بنیادی سوچ. ہم مذاکرات سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں, اور آبجیکٹو ہمارا کلیئر ہے کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے عوام اور مذاکرات کس سے کرنے ہیں سر؟ PMLN سے, پیپلز پارٹی سے, باقی جماعتوں سے؟ مولانا سے تو آپ کر ہی رہے ہیں, مینگل صاحب سے بھی کر رہے ہیں. ماریا جب بات مطلب جو اس وقت ملک کے کرائسس ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر جو پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے, پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے, کوئی ریاست کے حوالے سے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں بندہ میڈیا کی نہیں سر, لیکن بیسک ایک سوچ تو ہوتی ہے نا کہ کیا ہم نے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے, کیونکہ میں اس پولیٹیکل ایتھکس کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہے کہ جو وہ
ملک کے لیے بڑی فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو ڈسکلوز کر دیں, اس کے اوپر 200 آراء آ جاتی ہیں, اس چیز کو ڈسپیوٹڈ کر جاتے ہیں. میں سمپلی 2 باتیں کروں گا کہ ہم بات کرنے سے پیچھے نہیں جاتے, ہم مضبوط ریاست دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں. ہم نے کسی جندال کو نہیں بلایا, کسی مودی کو نہیں بلایا, کارگل کی انکوائری کی بات نہیں کی, یہ نہیں کہا ملک صاحب ہمارا ہے, عمران خان کا کوئی والیوم 10 نہیں ہے. سر لیکن توڑ پھوڑ تو ہوئی نا, یہ جو علاقے ہیں 9 مئی والے دن وہاں بلڈنگز جلی, توڑ پھوڑ ہوئی, وینڈلزم ہوئی, اس کے تو ویژولز ہیں نا. چلے آپ کہتے ہیں آپ کی معافی نہیں ہوئی, آپ کے کھاتے میں ڈل رہی ہے نا وہ اس وقت, وہ تحقیقات ہونا ضروری ہے. دیکھو اگر کہیں ثبوت ہے اور اگر کسی نے وائلیشن کی ہے تو وہ تو قانون بھی موجود ہے اور عدلیہ بھی موجود ہے, اس کے اوپر دو رائے ہے نہیں. اب پولیٹیکل چیزیں ڈسکس کر رہی ہے, میں تو پولیٹیکل ڈائریکشن آپ کو بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جس طرح اگر پورٹرے کیا جاتا ہے, یا جو پی ٹی آئی کی لیڈر جو جہاں تک میں بیٹھا ہوں, میں نے باتیں کی ہیں, میں نے بانی چیئرمین کے ساتھ ڈائریکٹ خود بات کی ہے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ بات بتا دیں. دیکھیں میں سے آپ کو دیکھو ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری 2 باتیں بتانا چاہتا ہوں ہماری آپ کے پروگرام کے لیے, تو آپ اپنی سوالات کریں گی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ 3 پوائنٹس جو خان صاحب کے ذہن میں ہے وہ 3 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ادارہ, ملک کے دفاع کے لیے مضبوط فوج. نمبر 2 وحدت. آپ وہ جو 2 قومی نظریے پر بنا ہوا ملک, کون سا یہ جو گلگت بلتستان, کشمیر اور پاکستان کے 4 صوبوں میں ایکولی پاپولر ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد سے تو بڑی بڑی پارٹیاں پروونشلائز ہو گئی. بدقسمتی سے پیسوں کا معاملہ آتا ہے, لوگ پروونشل گورنمنٹ کو پریفر کرتے ہیں, نیشنل گورنمنٹ کی طرف آتے نہیں ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا یہ گورنمنٹ کیسے بنی, لیکن صوبائی حکومتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو آپ کو چاہیے ایک ایسی جماعت جو کہ کشمیر, گلگت بلتستان اور پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں ایکولی پاپولر, تاکہ انٹیگریشن کی طرف جائے.